الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. عظمت قرآن کانفرنس کے نام سے آج کا آپ کے اپنے علاقے کا یہ پروگرام جس کو تمام حضرات نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے ہر لحاظ سے جتنا ممکن ہو سکا تعاون کر کے اس پروگرام کو سجایا ہے. اللہ کریم اس پروگرام کے جو مقاصد ہیں
اللہ اس پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے آئے بیٹھے ہو ان تمام سمیت مجھے آپ کو اس میرے ہمدرد بھائی کو جس نے پنکھے کا رخ میری طرف کیا، میری آنکھیں بند کی تم نے پنکھے موڑ دیا، شانے تھا بڑے ماشاءاللہ۔ باتیں تو بھائی دو ہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی۔ 6 مہینے محنت کر کے کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے نقصان ملے، 70 سال کی زندگی گزار کے کون چاہتا ہوگا کہ میں نقصان میں دنیا سے جاؤں۔ تیاری 6 مہینے کی زمین پر محنت کی، جن کے مقدر میں حصول نعمت کے بعد، یعنی نعمت کے مل جانے کے بعد بھی رونا ہے، انہوں نے رونا ہی ہے۔ اور جن کو اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر دیا، جن کے لیے کہ تمہیں روٹی میں دوں گا، خدمت میری مخلوق کی کرو، میری عبادت کرو۔ بیٹے یہ تو ہوئے گا، یہ اتنا بڑا طوطا سا ہمارے منہ پر لگا رکھا، یہ مچھری تھوک تھوک کے جائیں گے ہمارے، یہ کوئی جائز کام تھوڑی ہیں، مجبوریاں ہیں میاں، اور فتووں سے تم ساری چیزیں جائز قرار دے دیتے ہو۔ جنہوں نے یہاں نہیں سننا انہوں نے یہاں کہاں سننا ہے، یہ تو دل بہلانے کی چیزیں ہیں۔ اب تو ہمارے گلے تمہارے قبضوں میں، جب چاہے چھوڑ دیا، جب چاہے دبا دیا، عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن موبائلوں میں آئے، لوگوں نے الماریوں سے نکال کے پڑھنا چھوڑ دیا، کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ ایسے میں پڑھے قرآن کو کوئی نہ لگاتے ہی نہیں، سورا کوئی ثواب سمجھ کے خرید کے رکھ دیں گے۔ سب سے زیادہ ثواب خود پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو پڑھانا، مدرسے بنائی جاؤ، مسجدیں بنائی جاؤ، موج کرتے رہو بس۔ صورت اور سیرت کے لحاظ سے بہت خوبصورت، کمی ایک ہے، اس کے دربار میں اس سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ مہمانی کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے دینا ہے، دے رہا ہے۔ جب وہ آسمان سے روزی اتارتا ہے، ہر گھر میں دیتا ہے۔ ساری رات جس نے مصلے پہ کھڑے ہو کے رونا دھونا کیا اسے بھی، اور جو ساری رات گناہوں میں مبتلا ہو کر رات گزارتا رہا، ناشتہ اسے بھی ملتا ہے، اس کا وعدہ ہے کھاؤ۔ اگر ناراضگی کے سبب پر روٹی ملتی تو کافر بھوکا مرتا، اس کی مخلوق ہے، اسے ترس آ جاتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن بندوں کو اپنے پہ ترس نہیں آتا۔ شاہ جی ایک بڑی بات ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے مصروف ہیں، نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، کہوے نا بھائی، کاروبار ہے، دکانداری ہے، پانی کا وارہ ہے، فرصت نہ ہے نماز کی۔
تجھے نماز کی فرصت نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ میرے سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میرے سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ وہ اپنے سامنے مجھے کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتا۔ کوئی چوکیدار مسجد پہ نہیں، کوئی گارڈ مسجد کے قریب نہیں کھڑا اسلحہ لے کے کہ تمہیں مسجد میں آنے نہیں دینا۔ ڈیرے پہ جاتے ہو، مربے پہ اور زمینوں پر، دوستوں کے ہر جگہ جا رہے ہو، خدا گھر میں نہیں آ رہے۔ سوچو تو صحیح کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں اس کا بندہ ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ۔ میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ وہ ذات مجھے اپنے آگے 2 منٹ بھی کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتا، اسے برداشت ہی نہیں۔ ریڈی والا بازار میں کھڑا ہو کے صبح سے شام تک پیاز 10 روپے کلو، پیاز 30 روپے کلو، ٹماٹر اتنے کے، خربوزہ اتنے کا، شام تک جب تک بک نہ جائے گلا بیٹھ جائے گا آواز لگاتا ہے۔ ماں کی کوکھ گود دنیا کی زندگی، گھر کے آنگن سے لے کر بازار دکان تک جس کا کھاتے آئے ہو، آج اس کی میں اور آپ مل کے 5 منٹ مسلسل تعریف نہیں بیان کر سکتے، میں آتی نہیں۔ جو انسان اپنے رب کی 5 منٹ تعریف بیان نہیں کر سکتا، وہ اس کی جنت کا کیسے طلبگار ہے کہ وہ جنت دے گا؟ کسی ایک بچے کو کھڑا کر دو یہاں سے، گیند بلے کے جتنے کھلاڑی ہیں تمہیں ان کے نام سناوے گا، ہاکی والوں کو سناوے گا۔ اسے اتنا یاد ہے شعیب ملک نے انڈیا کی لڑکی سے چکا کھیلنے والی سے چلتی تھا، انہیں پتا ہے، اللہ کا نہیں، سب کا پتا، گانے والیوں کا، ناچنے والیوں کا، موبائل کے اوپر جتنی تصویریں، ہر ایک کا نام فر فر فر۔ اور دادی کیا کرے گی نانی؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بابا یوں ہے کہ نا؟ ماشاء اللہ قربان، میں صدق کے، میں پھر پھر بولے ہیں انگریزی، پھر پھر بولے ہیں انگریزی، ڈوب کے مر جاؤ بھی، دھاتی بھی اور پوتن کے ساتھ۔ میرے تو لگے نہ ہے انگریز لگے، انگریز لگے نا، ہمارا تو ہے ہی نا، انگریز لگے، باقی تمہارا نہ ہے انگریز ہے۔ اپنا بچہ ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ تم تو خوش بخت لوگ تھے، حاجی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تمہارے میں کھڑا ہوا تھا، آج روتا ہوگا اپنی قبر میں۔ میں آتی ہوں، تم نے تھپڑ مارے تھے الیاس رحمت اللہ علیہ، لیکن اس نے تمہاری جوتیاں اپنے سر پہ اٹھائی۔ اس کا احسان ہے تمہارے گھروں میں کلمہ، اللہ کی قسم اس کا احسان ہے حاجی الیاس رحمہ اللہ کا، ہمارے گھروں میں کلمہ ہے۔ نہ پوچھے کون تھا، چوتڑ دھونے نامے تھے بھائی۔ ہاں ہاں، یہ تو تمہیں بنگی سیٹی مانگے نکال لی آگی، شلوار کا ایک پیچ یوں کو جا رہا ہے، یوں کو جا رہا، موبائل ہیک کے لیے چل رہا ہے۔ ہاں ہاں، یوں چلے جیسے گدھا، الٹے قدم نہیں چلتا، پیچھے کو چل رہے ہیں چال ایسے۔ تم روڈوں پہ دیکھا مطلب 24 گھنٹے روڈ پہ، واسطی روڈ پر خانپور سے یہاں پہنچ 24 گھنٹے مسلسل سفر، موبائل کان پر لگا ہوا، اور گاڑی والے نے ہارن دیا، موبائل بھی سائیڈ پر، خود بھی سائیڈ پر، دوڑ پڑتا ہی کوئی نہیں کہا جا رہا ہے۔ زندگی نہیں، یہ زندگی نہیں، درندگی ہے، درندگی۔ اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے، موت اچھی، مر جاؤ۔ یہ زندگی اللہ کی قسم نہیں ہے بھائی، یہ زندگی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
تسبیح کے دانے پہ دانا گرانے والوں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے والوں، قرآن کریم بار بار اعلان کراتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ کو مانتا، اللہ کی ذات عالی کا یقین تیرے دل میں ہوتا، قبر حشر کا یقین تیرے دل میں ہوتا، ایک لمحہ بھی تیرا اللہ کی یاد سے خالی نہ گزرتا۔ اگر قبر حشر کا یقین تیرے دل میں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک لقمے کا، ایک ایک نعمت کا اگر تیرے دل کے اندر یقین ہوتا، مجھے جواب دینا پڑے گا جس طرح بکرے کے گلے پہ کسائی چھری چلاتا ہے رب اکبر کی قسم، اس طرح تو محمد کی سنتوں پہ کبھی چھری نہ چلاتا۔ مجھے بتا ہماری ماں بیٹیوں کے اندر کون سا طریقہ نبی کی ازواج کا باقی رہ گیا، نبی کی صحابیات کا باقی رہ گیا، نبی کی دھی بیٹیوں کا باقی رہ گیا، ہمارے نوجوانوں میں کون سا طریقہ نبی کے یاروں کا باقی رہ گیا۔ آج کے 9 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کو دیکھ لو، صبح سے لے کر ایک نہیں 1000 خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے، پھر بھی مسلمان بنا پھرنا ہے۔ کوئی گونگے تو نہیں ہو، کوئی بہرے تو نہیں ہو، اندھے تو نہیں ہو، لیکن صرف دل مردار ہو چکا۔ 5 وقت کی اذان کی آواز تیرے دروازے پر، تیرے گھر میں، تیرے کان میں آتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، سینکڑوں مساجد تمہارے احمد پور میں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جس گاؤں کے اندر 2-2 4-4 مسجدیں نہ ہوں۔ سینکڑوں کی آبادی، اذان کے بعد کہیں امام تمہیں اکیلا نظر آئے گا، کہیں 1-2 تمہیں بوڑھے نظر آئیں گے، باقی سارے تم کیا مر گئے، باقی سارے تم کیا چلے گئے؟ کیا تم ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے، سکھوں کے گھر پیدا ہوئے؟ کیا یہ یہودیوں کی بستی یا عیسائیوں کی بستی ہے؟ کیا تم خدا کے گھر کے بجائے کسی گرجے میں جاتے ہو، کسی مندر میں جاتے ہو، پھر بھی تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، تم اپنے آپ کو کہتے ہو اللہ والا، ایمان والا؟ اس سے پوچھو تو وہ بھی تمہیں اپنا بندہ کہلاتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا تو نے اپنی حالت ایسے بنا لی، اپنا حولیہ تو اس نے نے اپنا ایسا بگاڑ لیا، تو نے اپنا آپ تو نے تباہ و برباد کر لیا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں عرش بری پر تو رہ کر فرش زمین پر تجھے اپنا بندہ کروں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آوے گا، لوگوں کی گرمی کی وجہ سے بس ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم 80 سال کا بوڑھا جسے اللہ توفیق دے گا روزہ رکھے گا، 30 سال کا جوان اگر توفیق نہیں ملی لاکھ روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکے گا۔ دوستو یہ تو دل کے سوتے ہوا کرتے ہیں، یہ تو پیار محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تمہیں تمہارا محبوب دوپہر کے وقت دھوپ میں کہیں بلا لے گئے، تم سب کچھ چھوڑ کے مال پانی ڈنگر ڈھور چھوڑ کے چلے جاؤ گے، لاکھوں کا نقصان برداشت کر کے چلے جاؤ گے۔ میرے یار نے ملاقات کے لیے بلایا، رب اکبر کی قسم ہے 5 وقت وہ ملاقات کے لیے بلاتا ہے، 5 وقت وہ ملاقات کے لیے صدائیں دیتا ہے۔ آجا بندہ گناہ لے کے آجا، میں معاف کرنے آ گیا، آجا بندہ مغفرت کروانے آجا، آجا میں تیرے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیرنے آ گیا، آجا بیمار آجا میں شفا دینے کے لیے آ گیا، آجا تنگ دست آجا میں رزق دینے کے لیے آ گیا، دنیا کا مصیبت زدہ آجا میں تیرے دل کو سکون دینے کے لیے آ گیا۔ صدا لگانے والا صدا لگا کے چلا جاتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تیرے میرے میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس کی صدا پر لبیک کہہ کے اس سے لینے کے لیے آ جائے۔ تم سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بنے پھرتے ہو، اس سے پوچھو وہ تمہیں مسلمان کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ آج جلسہ ہوا، ساری برادری آ گئی، آج جلسہ ہوا، علاقے والوں کا پروگرام ہے، سارے بھاگ دوڑ دوڑ کے آ گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کسی حدیث میں کسی قرآن کی آیت میں جلسہ کرانا فرض نہیں، جلسہ سننا فرض نہیں، لیکن قرآن کریم میں 30 پاروں میں اللہ نے 750 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا۔ میرا بندہ آجا میں تیرے انتظار میں صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کے صبح تک جتنے تُنے گناہ کیے سارے لے کے آجا، ادھر سجدہ کر کے میرے قدموں پہ سر رکھ کے کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ۔ بندے تیرا
تیرا سر نہیں اٹھے گا، میں تیرے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ کیوں اللہ کی رحمت سے نہ امید ہو گئے؟ جانوروں پہ اس کی رحمت، پرندوں پہ اس کی رحمت، درندوں پہ اس کی رحمت، زہریلے جانوروں پہ اس کی رحمت۔ دیکھو کون سی ایسی مخلوق ہے جسے پروردگار عالم کھانے کو نہیں دیتا۔ سمندروں کی مخلوق کو اللہ رزق دے رہا، زمین کے نیچے کی مخلوق کو اللہ رزق دے رہا، پتھروں کے اندر جو بسی مخلوق کو اللہ رزق دے رہا، ہواؤں میں اڑنے والے کو اللہ رزق دے رہا ہے، زمین پہ رینگنے والے کو اللہ رزق دے رہا ہے، زمین پر چلنے والوں کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، ہمیں گرمی کے موسم میں کوئی ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دے، پورا سال سلام کرتے کرتے ہماری زبان نہ تھکے گی، ماتھے پر ہاتھ رکھتے رکھتے ہمارا ہاتھ نہ تھکے گا۔ مجھے بتاؤ جو 9 مہینے تک عذاب پورے مکمل نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک عذاب مکمل کرتا رہا، جس نے ایسی پیاری صورت بنا دی، چاند سے جیسا حسین چہرہ بنا دیا، رب اکبر کی قسم ہے، بنانے کے بعد 4 قسمیں اس نے اٹھائی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 اس نے قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے طور کی، مجھے تین کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے امن والے شہر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا دیکھ میرے انسان کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کے یوں نہیں کہا میں نے نمازی کتنے پیارے بنائے، رات کو جاگنے والے کتنے پیارے بنائے، یوں نہیں کہا میں نے حج کرنے والے، احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کرنے والے میں نے کتنے پیارے بنائے۔ فرمایا تم کو جو ہو، کالے ہو، لنگڑے ہو، لولے ہو، اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، کالے رنگ کے ہو، چھوٹے قد کے ہو، جیسے بھی ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ او میرا بندہ، جھوپڑی میں رہ، محلات میں رہ، کوٹھی میں رہ، قلعوں میں رہ، بنگلے میں رہ، تو صدارت کی کرسی اور وزارت کی کرسی پہ بیٹھ جا، جس حال میں تو مجھے راضی کرے گا، اگر تو مجھے ناراض کرے گا جانوروں سے بدتر بنا دوں گا، اگر تو مجھے راضی کرے گا تیرے مقام کو فرشتوں سے اونچا کر دوں گا۔